الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، حروف مشبہ بالفعل میں سے ان اور انا کے احکام ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کأن، لیکن، لیتا اور لعل کے متعلق احکامات۔ دیکھیے، وَكَأَنَّ لِلتَّشْبِيهِ، اور کأن تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ کأن بھی ایک حرف ہے جو مشبہ بالفعل ہے اور تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ تشبیہ کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ کأن جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس اسم میں کوئی ایک ایسا وصف ہوتا ہے جو خبر میں مشہور ہے، یعنی خبر میں جو وصف ہے وہ وصف کأن کے اسم میں بھی پایا جاتا ہے، اور اس خبر میں جو وصف مشہور ہے اس وصف سے کأن کے اسم کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو کأن تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسے کأن زیدن الاسد، گویا کہ زید شیر ہے، گویا کہ زید شیر ہے۔ اب زید کأن کا اسم ہے اور الاسد یہ کأن کی خبر ہے، اور الاسد میں بہادری، شجاعت، یہ وصف اس کا مشہور ہے، تو اسی وصف میں گویا زید کو بھی تشبیہ دینا ہے۔ تو کأن زیدن الاسد، گویا کہ زید شیر ہے۔ وہ مرکب من کاف التشبیہ وان المکسورۃ، اور وہ کاف تشبیہ اور ان مکسورہ سے مرکب ہے، یعنی جو کأن ہے اس کی اصل ہے کإن، کإن، وانما فتحت، اور اس کو فتح دے دیا گیا ہے انا کو انا سے، لتقدم الکاف علیہا، اس پر کاف کے مقدم ہونے کی وجہ سے، اس پر کاف کے مقدم ہونے کی وجہ سے، یعنی کأن کے اصل ان ہے، لیکن ان سے پہلے کاف حرف تشبیہ ہے، اس لیے انا کو انا سے بدل دیا گیا، تو وہ ہو گیا کأن۔ تو ان تقدیر، اس کی تقدیر، اس کی اصل اس طرح ان زیدن کالاسد، کہ بے شک زید شیر کی طرح ہے، زید شیر کی طرح ہے۔ تو ان زیدن کالاسد، گویا یقیناً زید شیر کی طرح ہے۔ اب یہ کاف حرف تشبیہ، یہاں ہے کأن زیدن، تو ان کا جو حمزہ ہے اور وہ مکسور ہے تو اس کو فتحہ دے دیا گیا کاف حرف تشبیہ کے مقدم ہونے کی وجہ سے۔ وقت تخفف، اور کبھی وہ اس کو مخفف کر دیا جاتا ہے، فتلغى عن العمل، تو عمل سے ملغا ہو جاتا ہے۔ عمل سے ملغا ہونے کا مطلب یعنی وہ عمل نہیں کرتا، جیسے کأن زید اسد، کأن زید اسد۔ اب یہاں کاف، یہ کأن میں جو کأن ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، لیکن زیدن میں اس نے کوئی عمل نہیں کیا، حالانکہ حرف مشبہ بالفعل اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، لیکن یہاں یہ غیر عامل ہو گیا، عمل نہیں دے گا۔ تو کأن حرف مشبہ بالفعل تشبیہ کے لیے آتا ہے، جس کی اصل کإن ہے، ان کے مکسورہ کو کاف حرف تشبیہ کے مقدم ہونے کی وجہ سے فتحہ دے دیا گیا۔ ولیکن للاستدراک، اور لیکن استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کا مطلب ہوتا ہے کلام وہم سے پیدا ہونے والے، کلام سابق سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنا، کلام سابق سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنا، یعنی ما قبل میں جو وہم ہوا اس وہم کو ختم کرنے کو استدراک کہتے ہیں۔ جیسے مثال سے اس کو سمجھ لیجئے پہلے، ما جاء زید لیکن عمرا جاء۔ اب یہاں دو جملے ہیں، دو کلام ہیں۔ ما جاء زید، زید نہیں آیا، تو اب ایک وہم ہو سکتا تھا کہ امر بھی نہیں آیا ہوگا، تو اس وہم کو ختم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن عمرا جاء، لیکن عمر آیا ہے۔ غاب زید لیکن بکرا حاضر، زید غائب ہے، اب زید غائب ہے تو اس سے یہ وہم ہو سکتا ہے کہ بکر بھی غائب ہو، تو کہا جائے گا لیکن بکرا حاضر، لیکن بکر حاضر۔
تو کلام سابق سے پیدا ہونے والے وہم کو ختم کرنا اس کو استدراک کہتے ہیں۔ تو لیکن للاستدراک، لیکن استدراک کے لیے آتا ہے وَيَتَوَسَّطُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَغَائِرَيْنِ فِي الْمَعْنَى، اور وہ دو ایسے کلاموں کے درمیان میں آتا ہے جو معنی کے اعتبار سے متغائر ہو، متغائر المعنی ہو، یعنی معنی کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہو۔ یعنی اس کو سمجھنے کے لیے اور آسان انداز میں ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ لیکنہ درمیان کلام میں آتا ہے، اور درمیانی کلام میں دو کلاموں کے درمیان آتا ہے، دو کلاموں کے درمیان، اور دونوں کلام نفی اور اثبات کے اعتبار سے مختلف ہو، نفی اور اس بات کے اعتبار سے مختلف ہو، لفظاً نفی ہو یا معنی نفی ہو، لیکن دونوں کلاموں میں اختلاف ہونا چاہیے۔ پہلا کلام مثبت ہے تو دوسرا نفی ہو، پہلا کلام منفی ہے تو دوسرا کلام مثبت ہو، اب چاہے لفظاً منفی ہو چاہے لفظاً مثبت ہو۔ مثال سے دیکھیے، ما جاء زید، زید نہیں آیا، یہ مثبت ہے یا منفی ہے؟ منفی ہے۔ لیکن عمرا جاء، لیکن عمر آیا، عمرا جاء یہ مثبت ہے یا منفی ہے؟ مثبت ہے۔ تو ما جاء زید منفی اور عمرا جاء مثبت، تو منفی اور مثبت کے درمیان لیکن آیا ہے، تو دونوں کلام متغیر ہے معنی کے اعتبار سے۔ غاب زید لیکن بکرا حاضر، غاب زید میں غاب، یہ غاب زید، یہ اگرچہ لفظ کے اعتبار سے مثبت ہے لیکن معنی کے اعتبار سے زید غائب ہے تو منفی ہو رہا ہے، لیکن بکر حاضر ہے، تو دونوں متغیر ہیں معنی کے اعتبار سے، ایک نہیں ہے دوسرا موجود ہے، ایک موجود نہیں ہے دوسرا موجود ہے، تو دونوں معنی کے اعتبار سے گویا متغیر ہیں۔ تو زید غاب زید، زید غائب ہے، لیکن بکرا حاضر، لیکن بکر حاضر ہے، تو دونوں متغیر کلام کے درمیان لیکن یہاں آیا ہے۔ وَيَجُوزُ مَعَهَا الْوَاوُ، اور اس کے ساتھ واو جائز ہے، جیسے قام زید وَلَكِنَّ عَمْرًا قَائِدٌ، زید کھڑا ہوا لیکن عمر بیٹھا ہے۔ تو دیکھیے قام زید، زید کھڑا ہے، کھڑا ہوا، لیکن عمر بیٹھا ہے، تو ایک کھڑا ہوا یعنی بیٹھا نہیں ہے تو دوسرا بیٹھا ہے، دونوں متغیر کلام ہیں۔ وَقَدْ تُخَفَّفُ، اور کبھی لیکنہ کو مخفف کر دیا جاتا ہے، کبھی لیکنہ سے پہلے واو آتا ہے، جیسے یہاں ولیکنہ میں واو ہے، اور کبھی اس کو مخفف کر دیا جاتا ہے، جیسے فتلغا، تو وہ ملغا ہو جاتا ہے، یعنی عمل سے خالی ہو جاتا ہے۔ نحو ذهب زید لیکن عمر عندنا، جیسے ذهب زید، زید گیا لیکن عمر ہمارے پاس ہے۔ اب لیکن یہاں نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ مخفف مثقلہ ہے اور اس نے کوئی عمل عمر میں نہیں کیا، حالانکہ لیکن حرف مشبہ بالفعل اپنے بعد آنے والے اسموں کو نصب دیتا ہے، لیکن یہاں اس نے کوئی عمل نہیں کیا۔ وَلَيْتَ لِلتَّمَنِّ، لیت حرف مشبہ بالفعل یہ تمنی کے لیے آتا ہے، آرزو کے لیے، کسی محبوب چیز کے آرزو کے لیے۔ وَلَيْتَ لِلتَّمَنِّ، اور لیتا تمنی کے لیے آتا ہے، جیسے لیت زیدًا قائم، کاش زید کھڑا ہوتا۔ وَأَجَازَ الْفَرَّاءُ لیت زیدًا قائمًا بمعنى اتمنى، اور امام فرا نے لیت زیدًا قائمًا کو جائز قرار دیا ہے بمعنى اتمنى، اتمنى کے معنی۔ اب لیتا کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ لیتا تمنی کے لیے آتا ہے، جیسے لیت زیدًا قائم، کاش زید کھڑا ہوتا، لیکن یعنی لیتا اپنے بعد آنے والے اسموں کو نصب اور خبر کو رفع دے گا، لیکن امام فرا کہتے ہیں کہ لیتا فعل کی طرح بھی عمل کرتا ہے، جیسے فعل اپنے بعد آنے والے دو اسموں کو مفعول بھی بناتا ہے، بنا سکتا ہے، ایسے لیتا بھی اتمنى کے معنی میں ہوگا، اور زیدًا قائمًا دونوں بھی اس کے مفعول بھی کی وجہ سے منصوب ہوں گے۔ یہاں زیدًا اس کا اسم بننے کی وجہ سے منصوب ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں اسموں کو مفعول بھی بنانا بھی درست ہے، اتمنى کے معنی میں، لیتا اتمنى کے معنی میں ہوگا، اور زیدًا قائمًا اس کے دونوں مفعول بھی ہوں گے۔ لیتا اتمنى میں اتمنى فعل، اس میں فاعل، اور زیدًا قائمًا دونوں اس کے مفعول بھی بنیں گے۔ تو لیتا تمنی کے لیے آتا ہے۔ وَلَعَلَّ لِلتَّرَجِّ، اور لعل ترجی کے لیے آتا ہے۔ ترجی کا مطلب کسی ممکن شے کی حصول کی امید کرنا، کسی بھی ممکن شے کے حصول کی امید کرنا، لعل ترجی کے لیے آتا ہے۔ كقول الشاعر، جیسے شاعر کا قول، احب الصالحین ولست منهم، میں صلحاء کو پسند کرتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں،
लअल्ल अल्लाह यरज़ुक़नी सलाहन, उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझको उसके ज़रिए सलाह और तौफीक दे दे। तो यहाँ लअल्ल तरज्जी के लिए है, अल्लाह ताला से सलाह की तौफीक मांगी जा रही है। वशद्दल जर्र बिहा, और उसके ज़रिए जर शाद है, नहु लअल्ल ज़ैदिन क़ाइमिन, लअल्ल ज़ैदिन क़ाइम। यहाँ पर लअल्ल को के ज़रिए ज़ैदिन मजरूर हो रहा है, तो ये शाद है, और शाद कल महदूम। तो लअल्ल तरज्जी के लिए आता है, यानी मुमकिन शय के हुसूल की आरज़ू और उम्मीद की जाती है, और उसके ज़रिए जर देना शाद है, शाद का एतबार नहीं किया जाता। जैसे लअल्ल ज़ैदिन, यहाँ ज़ैदिन मजरूर है लेकिन ये शाद है। वफ़ी लअल्ल लुगातुन, और लअल्ल में और चंद लुगात हैं, अल्ल व अन्न व अन्न व लअन्न व लअन्न, इस तरह भी लअल्ल को पढ़ा जाता है, इसमें मुख्तलिफ लुगात हैं। व इंदल मुबर्रद अस्लुहु अल्ल ज़ीद फ़ीहि अल्लाम वल बवाक़ी फ़ुरूअ, और इमाम मुबर्रद के नज़दीक उसकी असल अल्ल ही है, उसमें लाम को ज़्यादा कर दिया गया और बाकी फ़ुरूआत है, यानी असल अल्लाह है और इसके शुरू में लाम ज़ायद कर दिया गया तो वो हो गया लअल्ल, और बाकी जो अन्ना अन्ना लअन्ना वला अन्ना वगैरह है ये उसके फ़ुरूआत है। आज के हमारे सबक में पहला सवाल, कअन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़इल लफ्ज़न और मानन क्या अमल करता है। दूसरा सवाल, लाकिन्ना किस मानी के लिए आता है और लाकिन्ना के दरमियान, दो कलामों के दरमियान आने के लिए क्या ज़रूरी है। तीसरा सवाल, लैता के क्या माना है और इमाम फर्रा के नज़दीक लैता किस माने में है और वो क्या अमल करेगा। आखिरी सवाल, लअल्ल किस माने के लिए आता है और शायर का कौल उहिब्बुस्सालिहीन वलस्तु मिनहुम लअल्ल अल्लाह यरज़ुक़नी सलाहन का महल इस्तिशाद बयान कीजिए। अक्तफ़ी हज़ल कलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।